ہم جشن عید منائے، ہم جشن معزز سامعین کرام، حاضرین میں علماء کرام اور جناب ہمارے شہر سورت کی مشہور و معروف شخصیت جناب اسلم بھائی سائیکل والا اور دیگر ٹیچرز اور حاضرین اور جملہ والدین جہاں یہاں تشریف لائے ہیں، ان سب کی بارگاہ میں اپنی طرف سے رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت اچھا پروگرام ہے اور میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں اس اسکول کے اساتذہ اور تمام ٹیچرز کا کہ انہوں نے ایک ایسا پروگرام منعقد کیا۔ دراصل مجھے جج کی حیثیت سے چنا گیا اور فیصلہ دینا تھا کہ ایک نمبر تقریر میں کون ہے اور ایک نمبر نعت میں کون ہے۔ میں سمجھتا ہوں جہاں تک میرا تجربہ میرا ساتھ دیتا ہے کہ مائک کو پکڑ لینا بہت بہادری کا کام ہے۔ جو مائک پہ کھڑا ہو کے کچھ بیان کر سکے یہ بہت بڑی بہادری کا کام ہے، اور علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ تو میں ان سب بچوں کا شکر گزار بھی ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو علم نافع عطا فرمائے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں تو یہاں لوگوں کے مختلف آراء ہوں گے، مختلف تجاویز ہوں گی۔ کوئی کہے گا کہ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں، انجینئر بنانا چاہتا ہوں، لیکن ایک میرا تجربہ ہے پوری زندگی کا اب تک کا کہ ہر باپ اپنے بچے کو وہ بنانا چاہتا ہے جو وہ زندگی میں خود نہیں بن سکا، اور میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ اپنے بچے کو وہ بنائیے جو وہ خود بننا چاہتا ہے۔ اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے، اس کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں، کون سی صلاحیتیں ابھر کے سامنے آ رہی ہیں، ان صلاحیتوں پہ ہمیں توجہ دینا چاہیے، اور اپنے بچوں کو یعنی اپنے بچوں کے اوپر اپنے خواب زبردستی نہ لا دیں، بلکہ اپنے بچوں کو جب آپ تعلیمی میدان میں آگے بڑھائیں تو ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ کریں کہ تم لائف میں کیا بننا چاہتے ہو۔ اور اگر ہم بچوں سے مشورہ کرتے اور اگر بچوں کی مرضی کے مطابق ان کو ہم ایجوکیشن اور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں کہ عہد رفتہ کی بہاریں پھر ہمارے قدموں کا بوسہ لیں گی، اور وہ زمانہ جو عہد صحابہ کا زمانہ تھا، عہد تابعین کا زمانہ تھا، پھر پلٹ کے آ جائے گا۔ آج ہمارے یہ مرجھائے چہرے اور عجیب قسم کے خیالات جو گردش کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، ان کو کنٹرول اگر کرنا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا۔ جناب آدم علیہ السلام جو ہمارے اور آپ کے اور پوری دنیا کے تمام انسانوں کے باپ ہیں، ان کو افضلیت صرف علم کی بنیاد پر ملی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو علم سے آراستہ کریں اور پوری دنیا کو علم سے بھر دیں۔ آج ہمارا جو سروے ہے کہ تعلیم میں ہم سب سے پیچھے ہیں، جبکہ تعلیم کی ابتدا دنیا میں ہم نے کی ہے، دنیا کو علوم سے آشنا ہم نے کیا، روشناس ہم نے کرایا ہے، اور تعلیم میں ہم سب سے پہلے سب سے پیچھے ہیں۔ جس قوم کے یعنی کہ مقدس کتاب قرآن پاک کا لفظ ہی پہلا اقرا سے شروع ہوتا ہو، پڑھیے، وہ قوم تعلیمی میدان میں پیچھے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ جان کے دشمن سے میدان جنگ میں تعلیم حاصل کی، مختصر سی داعیانہ زندگی گزار کر حجت الوداع کے موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبہ دیا تو آپ کو یقین ہوگا، آپ دیکھیے تاریخ میں لکھا ہوا حدیث مبارکہ موجود ہے کہ 1.25 لاکھ لوگ اس 23 سال کے عرصے میں، مختصر سے عرصے میں، کہ تعلیم اتنی برق رفتاری سے نہیں تھی، جتنی سہولتیں جتنی فیسلٹیز آج ہمیں موجود ہیں اتنی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی 1.25 لاکھ لوگ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں لکھنا بھی جانتے تھے اور پڑھنا بھی جانتے تھے۔ تو جب تک یہ رفتار ہماری نہیں ہوگی، جب ہوا مخالف ہوتی ہے تو ایکسیلیٹر بڑھانا پڑتا ہے، ہوا مخالف ہوتی ہے تو ہمیں یعنی کہ ایکسیلیٹر بڑھا کے اپنی سپیڈ کو تیز کرنا پڑتا تاکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو ہمیں چاہیے، میری طبیعت تھوڑی خراب ہے اس لیے سانس پھول رہی ہے، لیکن سمجھ لیجئے کہ اگر وہ زمانہ تھا اس زمانے کو سامنے رکھیے اور آج اپنے زمانے کو سامنے رکھیے کہ اس زمانے میں، بلکہ اس زمانے کی بات کیا کروں، جب ہمارا ملک آزاد ہوا تھا
تو 26 بیرسٹر تھے ہندوستان میں جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا تھا، کوشش کی تھی. میرے نالج میں، میری معلومات میں، آپ کو اگر ہائر ایجوکیشن اگر پڑھنی ہو، حاصل کرنی ہو، تو آپ کو لندن کا سفر کرنا پڑتا تھا. لیکن آج تعلیم ہمارے بیڈ روم میں داخل ہو چکی ہے. آج تعلیم ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے. جتنی فیسلٹی آج ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مہیا اور موجود ہیں، ہم سے پہلے لوگوں کو موجود حاصل نہیں تھی. اور اگر اس ترقی یافتہ دور میں، فرق یافتہ دور میں اگر آج بھی ہم تعلیم سے پیچھے رہ جائیں، تو میں یہی کہوں گا، تم نے تو بہا دی ہے نہریں میں الفت کی، پھر بھی جو رہے پیاسا یہ اس کا مقدر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.